أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. آج کے پروگرام کا آغاز بھی ہم نے سورہ فیل کی تلاوت سے کیا، جو اگر عرب کی تاریخ میں دیکھا جائے تو ایک بہت بڑا واقعہ تھا، ایک ایسا واقعہ جس کو اللہ رب العزت نے ہمیشہ کے لیے قرآن حکیم میں بھی محفوظ کر دیا، اور اس میں یقیناً لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی تنبیہ بھی موجود ہے۔ عام طور پہ جب ہم اپنے سے بڑے کسی دشمن کو دیکھتے ہیں تو ہمارا گھبرا جانا، پریشان ہو جانا، مایوس ہو جانا بڑی فطری سی بات ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ ایون اسلام کے نزول سے پہلے حضرت ابو مطلب جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے، ان کے سامنے ابرہہ جیسے ایک فاتح کا، ایک بڑے ہی جنگجو انسان کا سامنا تھا، جس کے پاس اس زمانے کے حوالے سے سب سے بہترین اسلحہ موجود تھا، یعنی ہاتھیوں کا ایک لشکر لے کر اس نے مکہ مکرمہ پہ اور خصوصاً خانہ کعبہ پہ قابض ہونے کا ارادہ کیا۔ اور پہلے جب اس نے یہ تنبیہ کی تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ قریش کے مال کو ضبط کر لیا گیا، یہاں تک کہ حضرت ابو مطلب کے جو اونٹ تھے اور جو ان کی دیگر اثاثے تھے اس کو بھی اس نے قبضے میں لے لیا تاکہ اپنی طاقت کو اسٹیبلش کر سکے۔ لیکن حضرت ابو مطلب کا یہ واقعہ تاریخی واقعہ ہے جب وہ ابرہہ کے پاس پہنچے اور اپنی چیزیں واپس لوٹانے کا مطالبہ کیا۔ ابرہہ حیران رہ گیا، وہ سمجھا کہ قریش کا اور خصوصاً حضرت ابو مطلب جو کہ خانہ کعبہ کے ایک طرح سے منتظم تھے اور اس کو لک آفٹر کرنے پہ مامور تھے، وہ یقیناً کوئی ریزسٹنس دکھائیں گے، کسی طرح اس کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے، کوئی نیگوسیشن ہوگی، کوئی بیٹل فیلڈ ہوگی۔ لیکن حضرت ابو مطلب نے ابرہہ سے بڑا سمپلی یہ کہا کہ دیکھو جس کا گھر ہے، یعنی یہ خانہ کعبہ جب اس وقت بھی ایمان یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، تو جس کا گھر ہے وہ اس کی حفاظت
حفاظت خود کرے گا, تم صرف میری چیزیں مجھے واپس کر دو. پھر دیکھا یہ جاتا ہے جیسا کہ اس سورہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ابابیل, چھوٹے چھوٹے پرندے جو بظاہر ہاتھی کے مقابلہ نہیں کر سکتے لیکن ایک سنائپر اٹیک کی طرح, ایک ڈرون اٹیک کی طرح اس پوری کی پوری جو لشکر ہے اس کے اوپر وہ حملہ آور ہوئے, اور جس طرح کہ قرآن حکیم کہتا ہے کہ ان کا وہ حال کر دیا گیا جیسے کھایا ہوا بھس. اس میں کئی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ اپنے آپ میں اتنا بڑا میریکل اور واقعہ تھا کہ لوگ اس کے بعد اس واقعے کو ایک مائل سٹون کے طور پہ یوز کرنے لگے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ فلانے ٹائم پہ اتنا بڑا ایک واقعہ ہوا تھا, اس دن یہ چینج آئی تھی, فلانے دن ایک بڑی ہستی کے ساتھ یہ ہوا تھا. عام الفیل کے کئی حوالوں سے کہا جاتا ہے کہ 50 یا 70 دن کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ دنیا میں آنا تھا. تو یہ بھی ایک نشانیوں میں سے اللہ تعالیٰ کی شامل ہے کہ عام الفیل کا یا یہ ہاتھی والوں کے ساتھ جو ہوا, یہ جو واقعہ ہے, یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں آنے سے پہلے کی, رحمت للعالمین کے آنے کی پہلے کی نشانیوں میں سے ایک ہے. اسد بھائی نے اس کی تلاوت کی, اور ہمارے پاس کیونکہ بہت سارے تاریخی واقعات ہوتے ہیں, اسد بھائی کچھ کہنا چاہیں گے اس واقعے کے, آپ کیا سمجھتے جب آپ نے اس سورت کی تلاوت کی؟ یہ بالکل آپ نے کافی اس کا ہسٹورک جو بیک گراؤنڈ ہے وہ آپ نے ذکر کر دیا, لیکن جو سب سے بڑی جو بات ہے اس میں وہ اللہ تعالیٰ پر یقین اور ایمان کی ہے. کہ دشمن چاہے جتنا بھی طاقتور ہو, جتنا بھی بڑا ہو, مال و دولت کے حساب سے, حیثیت کے حساب سے, لیکن اگر ایک مسلمان کا ایمان اور اللہ پر یقین اگر وہ پختہ ہے, وہ کسی بھی دشمن چاہے وہ جیسا بھی طاقتور ہو, اور میرے خیال میں کسی کو بھی حقیر نہ جانو. دیکھیں اس میں ایک بڑا موازنہ یہ بھی ہے کہ کہاں ابابیل اور کہاں ہاتھی, اور ہاتھی والوں کا لشکر, لیکن اس میں بڑا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب ان کی نصرت اور دست غیب سے مدد پہنچتی ہے تو بظاہر نظر آنے والا ناقابل تسخیر دشمن بھی ڈھیر ہو سکتا ہے.